طلباء کے اندر اس وقت جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ پوری صورتحال سے واقفیت نہ ہونے کی بنا پر ہے۔ میں آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں، آپ میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، نہ میرا کوئی ذاتی مفاد ہے نہ آپ کا کوئی ذاتی مفاد ہے۔ ہم سب دارالعلوم دیوبند کے نوخار ہیں۔ آپ طلب علم کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارے ذمہ آپ کی خدمت ہے، اور ہم بھی انسان ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ہر عمل 100% صحیح ہوگا، غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ نے محسوس کی، آپ نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا، واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 1-2 مہینے سے متعدد بار پولیس کے ذمہ داران، اعلیٰ افسران کبھی دارالعلوم دیوبند آئے، کبھی انہوں نے بلایا، میٹنگیں ہوتی رہیں۔ عام طور سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیوبند کے اندر کوئی نامناسب صورتحال نہ پیدا ہو، امن و امان قائم رہے۔ ایک مرتبہ پوری کوشش کی گئی انتظامیہ کی طرف سے کہ مدارس بند کر دیے جائیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی، آپ نے ہماری بات مانی، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ دارالعلوم یا کسی مدرسے کو بند کرنا پڑے۔ حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے خطاب فرمایا، طلباء نے بڑے سکون کے ساتھ سنا، اور یہ پورا وقت گزر گیا۔ اسی سلسلے میں کل یہ اطلاع ملی کہ ایس پی صاحب، ایس ایس پی صاحب، ڈی ایم صاحب اور اعلیٰ افسران PWD کے گیسٹ ہاؤس میں آج مشورے کے لیے دیوبند کے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہاں لائبریری کے نقشے وغیرہ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں بھی ذمہ داروں کا ملنا جلنا ہوتا ہے۔ ہم وہاں پہنچے، پہلے سے کوئی اطلاع نہیں تھی کہ آج کی میٹنگ کس سلسلے میں ہو رہی ہے، کیا موضوع ہوگا۔ وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ پورے شہر کے ذمہ داروں کو بلایا گیا ہے، اور دیوبند میں جو خواتین کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لوگوں سے رائے طلب کی گئی اور مختلف لوگوں نے رائے دی، لیکن آخر میں آ کر تقریباً سب لوگ ایک بات پر متفق ہو گئے، جس میں شہر کے ذمہ داران، سیاسی، سماجی سبھی لوگ تھے، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں، آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن جو صورتحال ہوئی وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ سب لوگ تقریباً ایک بات پر متفق ہو گئے کہ دیوبند کے اندر امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے فی الحال ہماری خواتین کو اپنا احتجاج ملتوی کر دینا چاہیے۔ جتنی یقین دہانی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے وہ، اور جو مسائل باقی ہیں اگر اطمینان ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ عیدگاہ بھی برقرار ہے، آپ کا قانونی حق بھی باقی ہے، آپ دوبارہ اس سلسلے کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہی بات آخر میں مائک میرے سامنے آیا، میں نے اس میں کچھ شرائط لگا کر کہ مشروط طریقے سے ان سے کہا جا سکتا ہے، لیکن خود میں نے عورتوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہو کہ آپ احتجاج ختم کر دیجئے، یا یہ کہ دارالعلوم کی یہ خواہش ہے کہ احتجاج ختم کر دیا جائے۔ اس میٹنگ کے اندر شریک ہونے والے ایک فرد کی حیثیت سے ایک بات میں نے کہی، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ بند کمرے میں مخصوص میٹنگ کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے مشورے کے طور پر، اس کا ویڈیو بنا کر اس کو بیان کی شکل میں وائرل کیا جائے۔ یہ بدنیتی اور خیانت ان لوگوں کی جنہوں نے ویڈیو بنایا اور اس کے بعد اس کو وائرل کر دیا، اور اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی، اور آپ کے اندر جو ناراضگی ہے پورے ملک سے فون بھی آ رہے ہیں، لوگوں کے پیغامات بھی آ رہے ہیں۔ ہم نے جب اس کو محسوس کیا تو شام کو ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے،
جو ضابطے کا بیان ہے جو دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ پر جاری کیا گیا ہے، اس میں صاف لفظوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حکومت کا رویہ ہمارے لیے قابل اطمینان نہیں ہے، اور جو لوگ اس سلسلے میں جدوجہد کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اب جو اس وائرل ہونے والے ویڈیو کی وجہ سے جو بات پیدا ہوئی تھی وہ بات ختم ہو چکی ہے۔ دارالعلوم کا ہمارا سب کا موقف یہی ہے کہ حکومت کا جو بیان آیا ہے وہ قابل اطمینان نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ NRC CA اور کیا ہے اور جو چیز ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، اور قانون نے ہم کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق دیا ہے۔ یہ سب ملک کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ بات ہماری اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ آپ طالب علم ہیں، آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور ماضی میں بھی ہمارے اکابر نے کوشش اسی کی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ آپ پڑھنے لکھنے میں اپنے مشغلے کے اندر لگے رہیں۔ اس درمیان میں جو آپ کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، مجھے اس پر کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپ نے اپنے شعور کا اظہار کیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اس وضاحت کے بعد آپ اپنے پچھلے ماحول کے اندر واپس چلے جائیں اور تعلیم و تعلیم کا جو ماحول تھا اس کو دوبارہ زندہ کریں۔ سالانہ امتحان قریب ہے، اگر میرے اس مشورے والی گفتگو سے کوئی ایسی بات سمجھ میں آتی ہو کہ میں اس احتجاج کو ختم کرانا چاہتا ہوں تو میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ میں اس کا حامی نہیں ہوں، اور اس بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اور جو ملک کے اندر احتجاج چل رہا ہے اب پرامن طریقے پر ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائے، اور یہ جو سیاہ قانون آیا ہے کلی طور پر اس پہ ختم ہو جائے، ملک کے تمام باشندے بھائی چارگی کے ساتھ آپس میں مل جل کر زندگی گزاریں، اور کسی طرح کا خوف و ہراس ہمارے درمیان باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔